جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آپ کو پتا ہے کہ یہ شرط نماز میں سے ہے کہ ستر عورت، یعنی انسان کو اپنا کتنا بدن جو ہے نا چھپانا لازمی ہے، اور اگر ستر عورت یعنی کپڑا بالکل کم ہو تو کم از کم کی کتنی مقدار ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہماری نماز ہو جائے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلے، ہماری یعنی یہ علم میں اضافہ ہو جائے کہ کتنا کپڑا ہونا چاہیے اور کم از کم کتنے کپڑے سے ہماری نماز چلے گی، صحیح ہو جائے گی، اور اگر کوئی مجبوری ہو تو اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جو ستر عورت ہے یہ شرط نماز میں سے ہے، جیسے 6 شرائط ہے نماز کی، ستر عورت جو ہے نا وہ لازمی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے دور مبارک میں کپڑوں کی قلت ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نماز کو اس ٹائم پر بھی چھوڑتے نہیں تھے، کسی بھی حالت میں کیسے بھی کر کے نماز کو ادا کرتے اور پڑھتے تھے، یعنی وہ دور تھا۔ آج تو اس کی یعنی قلت نہیں ہے، کپڑا بھی وافر مقدار میں موجود ہے، ہر لحاظ سے آسانی ہے، لیکن دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نا کپڑوں کی بڑی قلت تھی اور صحابہ کرام کپڑے بہت کم تھے، اس حالت میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ وہ حدیث مبارکہ کیا کہ محمد بن منقدر نے کہا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تہمت میں اس طرح نماز پڑھی کہ اس کپڑے کو اپنے گدی پر باندھ لیا، حالانکہ اس کے کپڑے مسجد پر رکھے ہوئے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے کپڑے فلاں جگہ پر رکھے بھی ہیں، پھر بھی آپ نے جو ہے نا وہ کپڑے استعمال نہیں کیے بلکہ ایک ہی تہمت کو اپنے گدی میں لٹکا کر نماز پڑھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ تو وہ کپڑے پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ نے وہ کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ تو اس پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسی لیے تاکہ تمہارے جیسا احمد دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا ہم میں سے کس کے پاس 2 کپڑے تھے۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین، کوئی ایسا جیسے عمل ہوتا ہے جس کے بارے میں صحابہ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے بارے میں حکم کیا ہے، تو جو حضور علیہ السلام کی صحبت میں زیادہ رہتے ہیں نا وہ اپنا عمل اسی لیے بھی ظاہر کرتے ہیں کہ یہ عمل بھی حضور علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتا تھا تاکہ لوگ دیکھیں اور یہ دلیل بن جائے۔ اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عمل تھا نا یہ بیان جواز کے لیے تھا کہ کپڑے تو رکھے ہوئے ہیں لیکن میں نے پھر بھی ایک تہمت میں اسی لیے نماز پڑھی تاکہ دور رسالت میں کپڑوں کی قلت ہوا کرتی تھی نا، تو صحابہ کرام ایک تہمت اپنے گدی میں لٹکا کر پھر بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز کو قضا نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے کہ اگر ایک کپڑا ہو تو اس اعتبار سے اگر اس طریقے سے کوئی نماز پڑھے گا تو شرعی لحاظ سے کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ کپڑا ہوتے ہوئے ایک کپڑے میں نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر مکروہ تحریمی ہوتا تو اس عمل کو دوبارہ کرنا لازمی ہو جاتا، لیکن مکروہ تنزیہ وہ عمل ہے جس کو ناپسند کیا گیا ہے کہ ایسا عمل کیا ہے؟ پسندیدہ نہیں ہے، ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ دور رسالت میں کپڑوں کی بہت بڑی قلت ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نماز کو ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کیسے بھی کر کے نماز کو پورا کرتے اور پڑھتے تھے۔ آج اس دور کے اندر نا کپڑوں کی اور اس کے علاوہ ہر لحاظ سے آسانیاں اور سہولتیں وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن آپ کہیں کہ ہم وہ عشق، وہ جذبہ، وہ سب کچھ کہاں سے لائیں جو دور رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے پاس ہوا کرتا تھا کہ اتنی مشکلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔